السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کے ملازمین کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم پینشن کے نظام میں متوقع تبدیلی کے حوالے سے تذکرہ کریں گے کہ کنٹریبیوٹری پینشن سکیم جو خیبر پختونخوا نے اپنے صوبے کے اندر شروع کی ہے، کیا وہ باقی صوبے بھی شروع کرنے لگے ہیں، اور کیا وفاقی حکومت بھی کنٹریبیوٹری پینشن سکیم کا آغاز کر رہی ہے۔ یہ کنٹریبیوٹری پینشن سکیم کیا ہے؟ جیسا کہ کنٹریبیوٹری کے ورڈ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ملازم ایک کنٹریبیوشن جمع کراتا ہے، یعنی اپنی ماہانہ تنخواہ سے وہ پابند ہوتا ہے کہ ایک خاص تناسب سے کٹوتی اس کی تنخواہ سے کی جائے گی، اور وہ کٹوتی کنٹریبیوشن کی شکل میں کسی بھی بینک کے اندر یا کسی بھی پینشن فنڈ کے اندر جمع ہو جائے گی، اور جو حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہوگی یا صوبائی حکومت ہوگی، وہ بھی اب ایک خاص تناسب سے اس ملازم کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گی۔ تو اس طرح حکومت کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن آئے گا اور ملازم کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن منتھلی بیس پہ جمع ہوتا رہے گا، اور جب یہ ملازم ایک خاص عمر کو پہنچے گا، لائک 55 ایئر یا 60 ایئرز، جو حکومت عمر مقرر کرے گی ریٹائرمنٹ کی، تو اس کی ریٹائرمنٹ کے وقت جو اس کے پینشن فنڈ میں اس کا پیسہ جمع ہو چکا ہے، تو وہ اس کو پینشن ادا کر دی جائے گی۔ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایتھینٹک انفارمیشن ہے وہی اپنے سامعین تک پہنچائی جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنٹریبیوٹری پینشن سکیم کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم عرض کریں گے کہ بجٹری پوزیشن اتنی کمزور ہے تمام صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی کہ ان کے پاس آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، اور اخراجات کے اندر جو سب سے بڑا تناسب ہے وہ پینشن کا ہے۔ تو حکومت اس پینشن کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن سکیم لانے پہ غور کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس پینشن سکیم کا اطلاق کن لوگوں پر ہوگا؟ کیا جو لوگ آلریڈی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، سول سرونٹ ہیں، ان پر بھی لاگو ہوگا، یا جو نئے لوگ بھرتی ہوں گے ان پہ اطلاق ہوگا؟ تو ہم یہاں پہ عرض کریں گے کہ چونکہ پینشن کا حق، گروپ انشورنس کا، بہبود فنڈ کا اور جی پی فنڈ کا حق سول سرونٹ ایکٹ کے اندر لکھا گیا ہے، تو جو لوگ آلریڈی سرکاری ملازم ہیں، سول سرونٹ ہیں، ان پر یہ اطلاق ابھی نہیں ہوگا، اور اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو نئے بھرتی ہوں گے۔ تو ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اندر لکھ دیا جائے گا کنٹریبیوشن کے حوالے سے۔ تو جو لوگ آلریڈی سول سرونٹ ہیں یا نیئر ٹو ریٹائرمنٹ ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر۔ ہاں، خیبر پختونخوا نے 2022 کے اندر یہ کنٹریبیوٹری پینشن سکیم لانچ کی ہے، اور ان کے جو جون 2022 کے بعد جو لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا منتھلی کنٹریبیوشن جمع کرائیں گے، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بینک آف خیبر کے اندر جمع ہوتا ہے۔ تو پینشن کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے پہلے اقدامات اٹھائے ہیں، جیسے انہوں نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو کم از کم عمر کو 55 سال کر دیا ہے کہ 55 سال سے پہلے کوئی بھی آدمی ریٹائر نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص 25 سال سروس پوری کرنے کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو دونوں شرطیں پوری کرنا ہوگی کہ اس کی سروس کم از کم 25 سال بھی ہو اور عمر بھی اس نے 55 سال پوری کی ہو، تب جا کے وہ ریٹائر ہو سکتا ہے۔ تو حکومت پنجاب کی اس کنڈیشن کے بعد کافی حد تک حکومت پنجاب کا پینشن کا خرچہ کم ہوا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔